أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین گرامی، آداب معاشرت کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے ملنے والوں کی تنہائی، ان کے تخلیے یا ان کی رازداری کے معاملات کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اگر میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کروں جو یہاں بہت ہی مناسب ہوگا کہ ہم دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کیسے کریں. اس بارے میں قرآن کریم نے بہت واضح ہدایات دی ہے. قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں داخل مت ہو. ہاں، اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم ان سے مانوس نہ ہو جاؤ. یعنی اگر خانہ وحدانی کا معاملہ ہو، تم ایک دوسرے کو خوب جانتے ہو، پھر تو تم اس گھر میں جا سکتے ہو. یعنی وہ تمہارے شرعی طور پر تم وہاں جانے کا حق بھی رکھتے ہو تو تم جا سکتے ہو. وَتُسَلِّمُوا، جب اس گھر میں جاؤ تو تم اہل خانہ کو سلام کہو. اور اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، آپ جس گھر جانا چاہتے ہیں اگر اس گھر میں کوئی فرد نہیں ہے فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اس گھر میں داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. ہاں، کسی صاحب خانہ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ گھر میں چلے جائیں، تو تب تو آپ کو اجازت ہے. اگر بغیر اجازت کے آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اللہ نے فرمایا اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر اندر سے کوئی خاتون کہتی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے یا آپ چلے جائیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، تو قرآن نے کہا فَارْجِعُوا، تو پھر آپ لوٹ جایا کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے دروازے کو ہی جا کے پیٹتے رہیں. وہ منع بھی کریں کہ وہ نہیں آپ کو مل سکتے تو قرآن کا حکم ہے فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جایا کرو. وَهُوَ أَزْكَى لَكُمْ، قرآن نے کہا یہی آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی کسی کو مصیبت میں، مشکل میں بے وقت ملاقات کے لیے مجبور کرنا، کسی کی مجبوری کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس کو ملاقات کے لیے مجبور کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ نے کہا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، آپ کے لیے یہی بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو آپ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ناظرین گرامی، دوسروں کی پرائیویسی کا احترام یہ بہت ہی اچھے صاف ستھرے معاشرے کا ایک طرز طریقہ ہے، اور اس میں بہت احتیاط کی بات ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ ہم کوئی شخص ہم سے اپنی کسی بات کو چھپانا چاہتا ہے، اپنے گھریلو معاملات کو، تو ہم اس کی ٹوہ لگائیں یا ہم کسی طرح اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، سنن دار قطنی میں ہے. میں اس کے باب الحدود سے میں عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، کسی درد سے جھانک رہا ہے، یا آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے کی ہول سے جھانک رہا ہے، اور وہ صاحب خانہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص میری پرائیویسی کو دیکھنا چاہتا ہے،
وہ اندر سے کوئی تیز دھار چیز مار دیتا ہے تو اس کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں صاحب خانہ پہ نہ کوئی قصاص ہے، نہ اس کے لیے کوئی دیت ہے، نہ اس کو کوئی ہرجانہ ادا کرنے پڑے گا۔ اس سے ناظرین گرامی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کسی کی پرائیویسی کے احترام کو کیا اہمیت دی گئی کہ کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اس کی رازداری کی اور اس کی نجی زندگی کی تفصیلات جاننا چاہے، اور اس کوشش میں اگر اس کی آنکھ بھی ضائع ہو جائے تو صاحب خانہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جس طرح قرآن نے کہا کہ جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاستئذان ثلاث، اگر آپ کسی سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگنا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ ٹائم مانگا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو 3 مرتبہ ٹائم نہیں ملتا، وہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر تو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَرْجَعْ، اگر اجازت نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ واپس لوٹ جایا کریں۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں ایک بہت ہی چشم کشا بات کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ رات کو گشت پہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ روشنی ہو رہی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ کے آپ اس گھر میں چلے گئے۔ جب آپ اس گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سن رسیدہ آدمی ہے، وہ شراب سے شوق کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور اس کے سامنے ایک مغنیہ بیٹھی ہے جو گانا گا رہی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، آج تو میں نے پھر ایک بڑے مجرم کو پکڑ لیا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا سیدنا عمر خلیفہ وقت امیر المومنین کو کہ جو غلطی آپ نے کی ہے وہ میری غلطی سے بہت بڑی ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کیا میری کیا غلطی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تجسست وقد نہی التجسس، اللہ نے تو منع کر رکھا ہے جاسوسی کرنے پہ، تو تم جاسوسی کرتے پھر رہے ہو امیر المومنین۔ اور پھر نمبر 2، آپ میرے گھر میں صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر رکھا ہے۔ باتیں تو یہ دونوں بھی ٹھیک تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی آپ نے پھر اس موضوع کا کہیں تذکرہ نہیں کیا اور اس بات کو چھوڑ دیا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ انشاءاللہ قرآن سے متعلق آئندہ ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔